جی ڈاکٹر جی ایم چودھری کانسٹیٹیوشن پہ تیسرا لیکچر لے کر حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو ایگزامینیشن ہے ان کے دونوں پیپرز میں شامل ہے۔ اگر ہم سول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ کے پیپرز کی اسکیم دیکھیں تو اس میں یہ پیپر 4 میں شامل ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پیپر 5 میں شامل ہے، جو کہ جنرل پیپر ہے۔ بہرحال یہ دونوں پیپرز میں شامل ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پریمبل، اسٹیٹ اور پھر کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس وقت میری بکس ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جی کانسٹیٹیوشن کا جہاں سے شروع ہوتا ہے جی وہ اس کا پریمبل ہے، جسے اردو میں ابتدائیہ کہتے ہیں۔ تو پریمبل میں کیا ہے؟ پریمبل بیسیکلی جو بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اور خاص طور پر جو بھی قوانین ہے، تو کسی بھی قانون یا آئین کے بنانے کا جو بھی بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے، اس کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہ کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا ہے، اس کا جو پریمبل ہے یہ آلموسٹ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے یہ اسی پر مشتمل ہے، صرف اس کے آخری 2-3 پیراگرافز جو ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ پریمبل ایسے ہے جی کہ whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust, and whereas it is the will of the people to establish an order. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کس لیے بنائے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں میں پیس اینڈ آرڈر ہو۔ Then wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people، یعنی کہ عوام کے منتخب نمائندوں سے اسٹیٹ کا سسٹم چلے گا۔ Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah, wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures, wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may be hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation wherein the units will be autonomous with such boundaries and limitations on their powers and authority as may be prescribed, wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality, wherein adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interests of the minorities and backward and depressed classes, wherein the independence of judiciary shall be fully secured, wherein the integrity of the territories of the federation, its independence and all its rights including its sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. So that اب دیکھیں کہ جتنی باتیں اوپر انٹینشن شو کی گئی ہیں ان کا آگے مقصد بتایا گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. Now, therefore, we the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Almighty Allah and men, cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan,
faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, dedicated to the preservation of democracy, achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny, inspired by the resolve to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society through a new order, do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves this constitution. یہ جناب آپ کے سامنے پریمبل تھا جو کہ انتہائی کمپریہنسو تھا اور اس میں کانسٹیٹیوشن کے آلموسٹ تمام کے تمام بیسک آسپیکٹس کو بیان کیا گیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر کیا ہے. بیسک سٹرکچر میں جو آرٹیکل 1 ہے اس میں ریپبلک اور اس کی ٹیریٹریز بیان کی گئی ہیں, اور ریپبلک ہماری جو ہے وہ 4 صوبوں پر مشتمل ہے. اس میں فیڈرل کیپٹل ہے اور پھر اس میں دوسری ٹیریٹریز جس میں کشمیر وغیرہ شامل ہے. پھر اس کے بعد جی یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک انتہائی بنیادی خوبی ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کا ریلیجن بتایا گیا جو کہ آرٹیکل 2 میں ہے اور جو کہ اسلام ہے. پھر آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے جی اسے کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بتایا گیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن آلموسٹ وہی ہے جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے جسے ابھی ہم نے پڑھا ہے. پھر جی ایک انتہائی بنیادی جو کانسٹیٹیوشن کی کمٹمنٹ ہے وہ ہے جی کہ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن, یہ آرٹیکل 3 میں دی گئی ہے. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن اس قسم کی گارنٹی دیتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایکسپلائٹیشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جی رول آف لا کی بات کرتا ہے, یہ آرٹیکل 4 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رائٹ آف انڈیویجولز ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا, اس کو رول آف لا ہم کہتے ہیں. اس کے بعد جی ہمارے پاس آرٹیکل 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ لائل ہوگا اور لا جو ہے اور کانسٹیٹیوشن کی obedience بھی کرے گا. آرٹیکل 6 بڑا مشہور و معروف آرٹیکل ہے جو کہ ہائی ٹریزن یعنی کہ جسے ہم غداری کہتے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. تو اس طرح یہ بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک بڑا بنیادی آسپیکٹ ہے. اس کے بعد جی فنڈامنٹل رائٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بنیادی سٹرکچر کا حصہ ہے جو کہ آرٹیکل 8 سے لے کر 28 میں ہے. آگے جب ہماری ڈسکشنز آئیں گی تو اس میں ہم فنڈامنٹل رائٹس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر جناب پرنسپلز آف پالیسیز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک پرنسپلز آف پالیسی دیے گئے ہیں. تو اگر بنیادی طور پر فرق دیکھا جائے تو فنڈامنٹل رائٹس وہ ہیں کہ جنہیں آپ تھرو کورٹس انفورس کر سکتے ہیں, جبکہ یہ جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں یہ اسٹیٹ کے بہاف پر کمٹمنٹ ہے کہ اسٹیٹ اگر اس کے پاس وسائل موجود ہوں تو وہ لوگوں کے لیے کیا کرے گی, اور اس پر بھی اگلی ہم ایک لیکچر میں ڈسکشن کریں گے. پھر جی کانسٹیٹیوشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی, یعنی کہ موجودہ کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جس کی اکثر باتیں کی جاتی ہے وہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہ کر دیا جائے یا اس کو ابالش کر کے دوبارہ نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. فیڈرل سسٹم ہے, تو فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے جی؟ فیڈرل سسٹم ایسا سسٹم ہے جس میں پاورز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. کچھ پاورز کو فیڈرل گورنمنٹ ایکسرسائز کرتی ہے اور کچھ پاورز کو پروونشل گورنمنٹس ایکسرسائز کرتی ہیں. تو ہمارے آئین کا جو کانسٹیٹیوشن آئین جو ہے اس میں یہ لیجسلیٹو پاور کو باقاعدہ طور پر تقسیم کیا گیا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو 4تھ شیڈیول ہے اس میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے جس میں مختلف قسم کے سبجیکٹس دیے گئے ہیں جن پر فیڈرل گورنمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے, جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ ریزیڈری سبجیکٹ ہیں
यानी कि उसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्बेड में जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में दुनिया की ताकतवर तरीन जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मौजूद है, लेकिन हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को प्रॉपर तरीके से इंजॉय कर सके या उसके मुताबिक इख्तियारात को इस्तेमाल कर सके। फिर जी उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड पार्लियामेंट है। इससे मुराद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटर्मिन करेगा कि हमारे मुल्क में क्या होना है। तो यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसमें अमेंडमेंट करना या उसमें कोई भी तब्दीली करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको तकसीम किया गया है। आर्टिकल 141 से लेकर 144 तक इसको डील करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा चूँकि फेडरल सिस्टम है, पावर्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान तकसीम है। एक तीसरा टीयर जो गवर्नमेंट्स का मौजूद है वो लोकल गवर्नमेंट की सूरत में मौजूद है, जो कि आर्टिकल 144 की सूरत में हमारे पास मौजूद है। और अगरचे ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, लेकिन ये जो आर्टिकल है अगरचे फेडरल लोकल गवर्नमेंट्स का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और ना ही उनको प्रॉपर पावर्स डेलीगेट की गई हैं। जी मैं बात कर रहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 15वां पॉइंट है बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो है कि सेपरेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा कोर्ट है, फिर फेडरल शरीयत कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं, और फिर चौथा टीयर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का और ट्राइब्यूनल्स का है। और उसके साथ साथ फिर जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी और सबॉर्डिनेट जुडिशरी का यहाँ पर इसलिए जिक्र नहीं किया जा रहा कि वो जो है वो हाई कोर्ट्स के अंडर होती है और सूबाई गवर्नमेंट्स के तावन से उसको इस्टेब्लिश और कंट्रोल मैनेज किया जाता है। आगे है जी उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे कायम किए हैं, जिनमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। इन तमाम अदारों के मुतल्लिक़ अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कशन करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है जिसे NEC कहते हैं, नेशनल फिनांस कमीशन है जिसे NFC कहते हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है जिसे AGP कहते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जिसे SGC भी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी है और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इसके साथ साथ दो और ऑफिस हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है और फिर एडवोकेट जनरल फॉर प्रोविंसेस होते हैं। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं। फिर जी उसके बाद जो गवर्नेंस यानी कि एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान जिसे CSP कहते हैं और आर्म्ड फोर्सेस, ये दो किस्म की सर्विसेज मौजूद हैं। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार हैं और सिविल सर्विसेज जो हैं वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव कमांड्स हैं उनकी ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद फिर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 257 के तहत स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ये स्पेशल स्टेटस इसलिए दिया गया है कि जब कभी जो कश्मीर है उसमें प्लेबिसाइट होगा UN की सुपरविजन में, तो फिर कश्मीरी ये फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। तो फिर उसके बाद इस आर्टिकल पर अमल दरामद होगा। और फिर आर्टिकल 1 जिसमें रिपब्लिक की टेरिटरीज़ की बात की गई है उसमें भी इसके प्रोविजन रखी गई है कि कोई भी स्टेट पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर सकती है। उसके बाद जी फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी प्रोविजंस मौजूद हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस 3 किस्म की हैं जिसमें
فائنانشیل ایمرجنسی ہے جس میں لا اینڈ آرڈر یا انٹرنل ڈسٹربنس کے حوالے سے ایمرجنسی، اور پھر تیسری ایمرجنسی اگر کوئی وار لائک سچویشن ہو تو اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ 3 اسپیشل پروویژنز ہیں کہ اگر جو اسٹیٹ کی مشینری جو نارملی کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کی ہے اگر وہ کام نہ کرے تو پھر یہ جو ایمرجنسی پروویژنز ہیں ان کو انووک کر کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اس کا بیسک سٹرکچر تھا۔ تو اگلا جو چیپٹر ہے ہم ایک ترتیب میں چلیں گے اور اس میں ہم جو بھی ٹاپک ہے وہ آپ ہمارے لیکچر کا انتظار کریں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا، تاکہ آپ کو ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، وش یو سکسیس ان یور کیریئر، بٹ یو نیڈ اے گڈ گائیڈنس۔ وداؤٹ گڈ گائیڈنس you cannot ensure and secure your success in your career, and Career Planning Institute is working for this purpose. Thank you very much.